آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے، 60-70 ہزار کا مجمع تھا آپ کے ساتھ، اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دی۔ وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت آمنہ کی۔ سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو تو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک رہبر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا تھا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں کیا۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ بنی۔ مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا، جو ماں کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ باپ کب فوت ہوئے؟ 25 برس۔ ماں کب فوت ہوئی؟ 25 برس۔ اور 3 افراد، ام ایمن خادمہ، والدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک موت کا وار ہوا ہے، ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہو، ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیال آتا ہے کہ بولا نہیں جا رہا تھا اور کروٹ پہلو بدل رہی تھی، اس سے پتہ لگتا ہے شاید ہوا ہو، بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیا ہو کیا ہو؟ پھر آخری الفاظ، کل حی میت و کل جدید بعد، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے۔ وقد ولدت طہرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ شمع بجھ گئی، پھر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھا۔ پتھر جوڑ کے وہاں نیچے اترے تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھ گئے۔ پہاڑ ہے اتنا اونچا، اس سے تھوڑا سا اونچا ہے، پھر اوپر چڑھ گئے۔ ام ایمن پیچھے پیچھے دوڑی تو اب ماں کی قبر سے لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے ایسے۔ جب قریب آئیں تو آپ کہہ رہے تھے، اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کے تو کہاں چلی گئی۔ دوبارہ جہاں ایک دفعہ چلا جاؤں دوبارہ جانے کی تمنا نہیں ہوتی، وہاں جانے کی تمنا ہوتی کہ دوبارہ اللہ موقع دے تو میں وہاں جاؤں۔ ایک وقت اثر ڈھل چکی تھی کافی، فضا میں بھی وہ سرخی چھا چکی تھی، تو موسم سوگوار، ایک وہ مقام، پھر وہ پڑا ہوا سامنے 14 صدی کے پردے ہٹاتے 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 میں وہاں بے خود کھڑا رہا۔ واہ میرے رب، جس کو تو نے حبیب بنایا اسے اتنے بڑے دکھ میں ڈالا، ہوئے 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 ہوئے، کمال کرتے۔ باپ دیکھا نہیں، بہن ہے نہیں، بھائی ہے نہیں، چلو مکے میں موت دے دیتا تو کوئی دادا دادی کوئی تو چاہ لیندہ، جنگل میں موت دی۔ کبھی اللہ تمہیں موقع دے تو دیکھنا جا کے وہ جا۔ میں تو یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ روتا ہوں، حالانکہ آدمی عادی ہو جاتا ہے ایک چیز جب بار بار سنتا سناتا ہے، لیکن مجھے نہیں یاد کہ یہ کہتے ہوئے کبھی میں آپ دیدہ نہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو ایمن نے اٹھایا، بیٹا اٹھو، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، مجھے ادھر ہی چھوڑ دے، کھینچ کے لائی نیچے گھسیٹتے ہوئے۔ میں اس خوبصورت حال میں وہ کیفیت کیسے منتقل کروں جو وہاں میرے اوپر طاری تھی۔ مکے تک روتے ہی آئے ہیں، روتے ہی آئے۔ تو زخم اتنا گہرا تھا کہ 6 برس اور 63 سال، 57 برس گزر گئے، زخم نہیں بھرا، اور آپ نے اپنی اونٹنی کا رخ ادھر موڑ دیا۔ اپریل کا مہینہ، شدید گرمی، تب ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے، اونٹنی سے اترے اور یوں بیٹھے اور سر ہی نیچے دیا اسے، پوری پوزیشن چھوٹے بچوں والی، جب زیادہ لمبا رونا ہو تو بچوں کو یہ پوزیشن بنتی، یوں سر دیا، پھر آنسوں کی برسات لگ گئی، روتے روتے ساری دہڑی تڑ کرتی۔ اور اس قافلے کا انتظام ابوا بستی میں تھا۔ ابوا وہاں سے 10 میل دور ہے اندازاً،
چونکہ میں پہلے ابوا گیا، وہاں سے کوئی رہبر ڈھونڈنا چاہا، ملا نہیں، پھر راستے میں ایک مل گیا تو اس کو لے کر تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں ادھر ہی آج قیام کروں گا۔ وہاں نہیں گئے جہاں سارا انتظام تھا ٹھہرنے کا، ماں کے سرانے رات گزاری ہے۔ جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، جن کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ آپ نے کہا سارے نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ وہ اپنی ماں کے لیے ایسے بے قرار ہے۔